سورۃ الفجر کی ایک آیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اللہ یوں فرمائیں گے کہ اے اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ جا، رب بھی تجھ سے راضی ہے اور تو بھی رب سے راضی، میرے بندوں میں اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ یعنی کیا مطلب؟ اور انہی کے ساتھ مل جل کر رہ، یہ موت کے وقت روح سے کہا جاتا ہے۔ پھر یہ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، زمین بھی ان کی بدبو کی اللہ سے شکایت کرے گی، لوگ مجھ سے شکوہ کریں گے، آخر میں اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ پانی برسائے گا جس سے ان کی لاشیں بہہ کر سمندر میں چلی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج آپ کو ایک بہت ہی اہم مسئلہ سے روشناس کرواتا ہوں، پھر جب آپ یہ مسئلہ سن لیں تو خود اپنی رائے کا اظہار فرما دیجئے گا نیچے کومنٹ کے اندر کہ آپ کو یہ عجیب سی ایک نادر معلومات کیسی لگی۔ آج کا ہمارا ٹاپک کس چیز پر ہے؟ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں خود آپ ہی شک کا شکار ہو چکے ہیں، بلکہ ایک آپ کو ہمیشہ تشابہ رہتا ہے کہ کیا روحیں باہم ملاقات اور مذاکرات کرتی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل بڑا عظیم مسئلہ ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنے مضمون کی طرف چلتے ہیں، تو آخر تک آپ جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا۔ تو سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ روحوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہوتی ہیں کہ جن کو سجین کہا جاتا ہے، اور دوسری روحیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو علیین روحیں کہا جاتا ہے۔ توجہ کیجئے، سجین والی روحیں تو عذاب میں مأخوذ ہیں، انہیں ہلنے جلنے کی فرصت کہاں، لیکن جو راحت والی اور آزاد روحیں ہیں وہ باہم ملتی جلتی ہیں، اور دنیا میں ان پر جو واقعات گزرے ہیں انہیں وہ یاد کرتی اور ان واقعات پر بھی بات چیت کرتی ہیں جو اہل دنیا کو پیش آتے رہتے ہیں۔ ہر روح اپنے رفیق اور ہم مثل عمل والی روح کے ساتھ ملتی ہے، اس لیے پیغمبر علیہ السلام کی روح رفیق اعلیٰ میں ہے۔ فرمایا قرآن مجید میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِلَىٰ آخِرِهِ، کہ جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہے، یعنی انبیاء، صدیق، شہداء اور نیک حضرات کے ساتھ، اور وہ بہترین رفیق ہیں۔ مل جل کر رہنا دنیا میں بھی پایا جاتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عالم برزخ اور آخرت میں بھی پایا جائے گا، ایسے ہی کہ جیسے یہاں دنیا میں وہ روحیں مل کر رہتی تھیں، اسی طرح آخرت میں عالم برزخ میں بھی وہ مل جل کر اپنے ساتھیوں سے رہتی ہیں۔ اب بہت ہی اہم روایت میں آپ کو بتلاؤں کہ مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کو دنیا میں ایک ثانیے کے لیے بھی آپ سے الگ ہونا گوارا نہیں، لیکن دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کا مقام ہم سے اونچا ہوگا اور ہم آپ کو دیکھنے کو ترسیں گے۔ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری روتے ہوئے رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قسم جس کے علاوہ کوئی حقدار عبادت کا نہیں، آپ میرے اہل و عیال اور مال و منال سے بھی مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ جب آپ مجھے گھر میں یاد آتے ہیں تو آپ کو دیکھے بغیر مجھے چین نہیں آتا، پھر جب مجھے اپنی اور آپ کی موت یاد آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ مجھے دنیا ہی میں آپ کا ساتھ نصیب ہے، مجھ سے آپ کو اٹھا لیا جائے گا تو میں آپ کو یاد کرتا رہوں گا، آپ کا مقام اونچا ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے کچھ جواب نہ دیا۔ تو آئیے اب قرآن کی آیت سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا وہ پیش کرتی ہے۔ تو سورۃ الفجر کی ایک آیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اللہ یوں فرمائیں گے کہ اے اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ جا، رب بھی تجھ سے راضی ہے اور تو بھی رب سے راضی ہے، میرے بندوں میں اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ یعنی کیا مطلب؟ اور انہی کے ساتھ مل جل کر رہ، یہ موت کے وقت روح سے کہا جاتا ہے۔ اب یہ بہت ہی اہم بات کہ معراج والے واقعے میں یہ موجود ہے کہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ سے ملاقات فرمائی، اور کچھ دیر تک تینوں میں گفتگو رہی۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی،
لیکن آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے اللہ نے مجھ سے ایک وعدہ فرمایا ہے۔ پھر آپ نے دجال کے ظہور کا ذکر فرمایا اور فرمایا پھر میں آسمان سے اتروں گا اور اسے قتل کروں گا، لیکن لوگ اپنے اپنے شہروں کی طرف لوٹ جائیں گے، انہیں یاجوج ماجوج ملیں گے جو ہر بلندی سے اٹھ رہے ہوں گے، پانی سے گزریں گے تو اسے پی کر خشک کر دیں گے، غرض وہ جس چیز سے گزریں گے اسے تہس نہس کر ڈالیں گے۔ لوگ میرے پاس ان کی شکایت لائیں گے، میں اللہ سے ان کے حق میں بد دعا کروں گا، اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ پھر یہ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زمین بھی ان کی بدبو کی اللہ سے شکایت کرے گی، لوگ مجھ سے شکوہ کریں گے، آخر میں اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ پانی برسائے گا جس سے ان کی لاشیں بہہ کر سمندر میں چلی جائیں گی۔ پھر پہاڑ ہموار کر دیے جائیں گے اور زمین چمڑے کی طرح کھینچ دی جائے گی۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا جب یہاں تک نوبت آ جائے گی تو قیامت پورے دنوں کی حاملہ جیسے ہوگی کہ نہیں معلوم صبح اور شام میں کس وقت اس کا بچہ پیدا ہو جائے۔ بہت ہی عجیب روایت، بہت ہی عجیب۔ دیکھیے آپ اب تک اگر جڑے ہیں تو آپ یہ سن رہے ہوں گے۔ اب بتائیں کہ یہ حدیث اجتماع ارواح پر اور مذاکرہ علم پر کھلی دلیل ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں یہاں پر روحیں مل رہی ہیں اور ان کا آپس میں گفتگو کا انداز شروع ہے، تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ روحوں کا آپس میں مذاکرہ، گفتگو اور ان کی ملاقات ہو سکتی ہے۔